السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث آج کل بہت شیئر کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے 15 شعبان کا روزہ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس کا حوالہ دیا سنن ابن ماجہ اور حدیث نمبر ہے 1388 1388 تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ یہ موضوع ہے، اور موضوع اس روایت کو کہتے ہیں جو کسی راوی نے خود بنائی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا ہو، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو، من گھڑت روایت جسے آپ کہہ لیں، یا خود سے روایت گھڑی گئی ہو اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کی سند میں اگر آپ چیک کریں گے تو ابن ابو صبرہ جو ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ ایک راوی اس کی سند میں پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ راوی ہے جو روایات کو گڑا کرتا تھا، یعنی خود سے روایت بنا کر تو اس کو پیش کر دیتا تھا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو موضوع کہا ہے۔ موضوع ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ جو خود سے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو۔ تو لہٰذا اس حدیث میں جو خاص 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یا 15 شعبان کی رات کو جو خاص قیام کا حکم دیا ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی ایام بیچ کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے 13، 14، 15 کا رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا خاص اہتمام کرنا اور سمجھنا کہ اس میں یہ فضیلت ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، کیونکہ سنت کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اگر وہ ہماری سنت اور طریقہ کے مطابق نہیں تو وہ قبول نہیں ہوتا، وہ رد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جن کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ باقی اس روایت میں جو فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، تو یہ صرف 15 شعبان کی رات کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث میں، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ احادیث موجود ہیں، ان میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ تو یہ ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے اس وقت یہ ندا لگتی ہے۔ تو تہجد کا اہتمام کیجئے، اور یہ صرف ایک رات میں نہیں بلکہ ہمیشہ کرنا چاہیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو ضعیف روایات ہیں ان کو، یا جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان روایات کو پھیلانا، ان کو نشر کرنا، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔